اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر معین قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام واہل الارض یومئذ ملل متفرقہ واحواء منتشرہ وطرائق متشتتہ بین مشبہ للہ بخلقہ او ملحد فی اسمہ او مشیر الی غیرہ فہداہم بہ من الضلالہ۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ فرانس کے ایک شخص نے ایک غیر انسانی حرکت کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ختم مرتبت کے لیے، سبب وجود کائنات کے لیے ایسے نازیبا الفاظ استعمال کیے جن الفاظ کو کوئی بھی انسان اپنی زبان پر نہیں لا سکتا اگر انسان ہوگا۔ وہ رسول خدا جس کی وجہ سے یہ کائنات خلق ہوئی، لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیغمبر آپ نہ ہوتے اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ وہ پیغمبر جس کے لیے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ کو مبعوث کیا گیا، جب آپ اس زمین پر آئے تو لوگ پراکندہ تھے، بکھرے ہوئے تھے، ملل متفرقہ تھے، ان کے عقیدے عجیب و غریب تھے، مختلف عقیدوں کے مالک تھے، ان کی الگ الگ راہیں تھیں، ملحد تھے، وہ بت پرست تھے، غیر عقلانی باتیں کرتے تھے۔ فہداہم بہ من الضلال، اے پیغمبر آپ وہ ہیں جو ان سارے افراد کو اس گمراہی سے نکال کر ہدایت کی۔ آپ نے ان کو نور کی طرف دعوت دی۔ فَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس ظلمات سے، اس اندھیرے سے، اس عقیدے جو ان کا عجیب و غریب عقیدہ تھا، اس غلط عقیدے سے نکال کر بہترین عقیدے توحید کی طرف لے کے آئے۔ اس جھگڑے اور پست فکر سے اعلیٰ فکر آپ کو رسول خدا نے عطا کی۔ وہ رسول خدا جو اخلاق کا مجسمہ ہے، چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، لیکن اگر امانت دیتے ہیں تو ان جیسا کوئی امین کسی اور کو نہیں سمجھتے۔ کافر بھی امانت دیتے ہیں، مسلمان بھی امانت دیتے ہیں۔ یعنی انسانیت کا جو آپ درس دے رہے ہوتے ہیں دوسروں کو، انسانیت کا اتم مصداق، بہترین مصداق پوری کائنات میں کیا رسول خدا سے بہتر ہے کوئی؟ رسول خدا سے بہتر کوئی انسانیت کا مصداق نہیں ہے۔ انسان کامل کی اگر مثال دیں گے تو سب سے پہلا انسان انسانیت کامل کے حساب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ یہاں پر ایک جملہ میں یہاں پر نقل کروں گا، جس جملے کی طرف آیت اللہ جواد عاملی اور آغا کاشف الغطاء رحمت اللہ علیہ نے اشارہ بھی کیا ہے کہ رسول خدا وہ ہستی ہے، اس عظمت پہ رسول خدا کی ہستی پہنچی ہوئی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ذبیح اللہ کا ذکر آتا ہے، ان کو کن الفاظ کے ساتھ رسول خدا بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کر کے دیکھیں، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ آپ کے کتاب تو تحریف ہو چکے تھے، لیکن رسول خدا نے حضرت موسیٰ کا کیسے ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کا کیسے ذکر کیا، حضرت ابراہیم کا کیسے ذکر کیا۔ ان تمام صفات کے ساتھ رسول خدا نے تبلیغ کو ادامہ دیا، لوگوں کو بتایا کہ حضرت موسیٰ کون تھے، حضرت عیسیٰ کون تھے، حضرت ابراہیم کون تھے۔
وہ جو عقلانیت کا درس دے رہا ہے. آپ بھی تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، عقل عقل، انسانیت انسانیت. انسانیت اور عقل میں اس سے بہترین فرد کوئی لے کے آئے آپ ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. آپ اس ہستی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کائنات خلق کی گئی ہے. انسان اپنے بولنے کے حساب سے کم از کم یہ تو سوچے کہ میں جس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں ہے کون. آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھا ہی نہیں ہے کہ رسول خدا کی ذات کیا تھی. آپ پہچان بھی نہیں پائیں گے کبھی بھی اس عظمت اور کمال کے مالک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہذا آپ نے یہ جو بیان دیا اس کی مذمت کرتے ہیں، اور تمام علماء اسلام چاہے سنی ہوں چاہے شیعہ ہوں مسلمان، بلکہ ہر باضمیر فرد کو میں یہ کہوں گا کہ اس فرد کے خلاف اپنا بیان ریکارڈ کروائیں، کیونکہ علماء کی ذمہ داری ہے، ہر باشعور انسان کی ذمہ داری ہے، ہر دانش مند انسان کی ذمہ داری ہے، اور علماء کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی منطق، اس کے مکتب کا دفاع کریں. العلماء حصون الاسلام کا حصن سور المدینہ. علماء اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کے محافظ ہیں، اور جیسے کسی شہر کا قلعہ ہوتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اسلام کے محافظ بھی علماء ہیں. اپنے آپ کو جو عالم کہتے ہیں، دانشمند کہلواتے ہیں، وہ اس سلسلے میں حتماً بولیں، ضروری ہے کہ وہ بولیں اور اس کی مذمت کریں. خداوند متعال ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.